اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له۔ دوستو، آج میں محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، جو کہ پاکستان میں اس سمے بہت ہلچل مچی ہوئی ہے۔ پورے یوٹیوب میں سارے کے سارے علماء، چاہے وہ اہل حدیث ہی کیوں نہ ہوں، بریلوی تو لگے ہوئے ہیں۔ بریلوی کا تو مسئلہ ہی اس کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ بھائی، اس آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی اینگل سے توہین نہیں کی، توہین رسالت نہیں کی، لیکن خواہ مخواہ پورے اس کے پیچھے لگ گئے۔ موقع کی تلاش میں تو تھے ہی وہ لوگ، ان کو موقع ملا اور انہوں نے انہیں اس طرح سے لپیٹے میں لے لیا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کی جو گستاخی کا ان پہ الزام لگایا جا رہا، وہ تو سراسر غلط ہے، بالکل۔ اس کے پیچھے کا جو پس منظر ہے جی، وہ ان کے بابے سے متعلق ہے۔ بھائی، آپ اور ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے سال در سال اس نے سارے جتنے بھی بابا ہیں اس دنیا میں، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہیں، سب کی مٹی پلیت کر دی ہے انہی کی کتابوں سے۔ بھائی، انہی کی کتابوں سے یہ نقل کر کے بتایا اس نے کہ دیکھیے اس طرح سے ان کے بابے کہتے ہیں، جو کہ امپاسبل ہے۔ اب آپ کیسے کریں گے؟ تو مین چیز ہے یہی ہے کہ ان کے بابوں کا مسئلہ ہے، ان کے بابوں کی بے حرمتی ہوئی ہے ان محمد علی سے، تو انہوں نے یہ موقع پکڑا اور اپنے بابوں کا بدلہ لینا۔ سیدھی سی بات۔ اب بتائیں مجھے، ان کے بابوں کا بدلہ لیا جا رہا ہے بریلیوں کے دوارا، اشرف جلالی ہو یا جو بھی ہو، انہیں کیس بنایا، ٹھوک دیا، محمد علی مرزا ابھی اندر ہیں۔ اب یہاں مجھے بتائیں، اہل حدیث کو اس میں کیا بنتا ہے جی کہ وہ اس طرح سے محمد علی مرزا کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ ارے، اہل حدیثوں کو تو چاہیے کہ محمد علی مرزا کا ساتھ دیں۔ آپ ذرا غور فکر کریں، اہل حدیثوں سے زیادہ مسئلہ تو ان کا مولانا مسعود صاحب سے، طارق مسعود صاحب سے نہیں ہے جی۔ لیکن اس مسئلے پر جو صحیح چیز ہے وہ بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی تو اس نے کی ہی نہیں ہے، لاکھ ان کا اس سے مسئلہ ہو، پرابلم ہو، لیکن انہوں نے تو کلیئر کہہ دیا کہ اس مسئلے پر محمد علی مرزا پہ یہ بات نہیں بنتی ہے جو ہم یہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ محمد علی مرزا سے بہت بڑھیا کام لیا ہے، یاد رکھیں۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے علماء ایک جٹ ہو کر ایک سنگل آدمی کے پیچھے پڑے ہیں، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے جی کہ اس سمے کے جو کفار مکہ تھے، تمام بڑے بڑے لیڈران تھے وہاں کے، اپنے آپ کو اپنے قبیلے کا ہیڈ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگل پرسن کے پیچھے لگ گئے تھے، کیا یہودی ہو چاہے عیسائی ہو چاہے جو ہو۔ جب انہوں نے دعوے نبوت کیا تو کئیوں کے پیر زمین کے نیچے سے بھی نکل گئے۔ بات یہی، آپ ذرا اپنا کامن سینس لگائیں جی، کیا مطلب ہے اس طرح سے وہ کرنے کا؟ ارے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو مہینے بعد، سال بھر بعد محمد علی مرزا جیل سے باہر آئے گا اور ایسی بکھیڑی نکالے گا تم لوگوں کی کہ کیا بتائیں۔
آپ سمجھیں، وہ آدمی جو اپنا کام کر رہا ہے اسے کرنے دیں، آپ اپنا کام کرو. بھائی آپ کا کام تو یہی ہے جی، دنیا بھر کے چندے وصولو، ایس کرو، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومو، بس آپ کرتے رہو. آپ کو تو یہ سب ملتا رہے گا، کوئی وہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے پاس جو پیسے ہیں وہ تو نکلنے ہیں جیب سے. علی مرزا تو خود کہتا ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے جو ساتھی ہیں وہ سب بھی پیسہ انہی کو دیں، میں ان کو ایس کرنے دیں، لیٹ دیم انجوائے، کوئی ایشو نہیں ہے. مگر بھیا جو آدمی وہ اپنا کام جو اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر کام کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. محمد علی مرزا صاحب ایک انسان ہے، بحیثیت انسان، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوئی ہوگی. کئی معاملوں میں ہم بھی ان سے اختلاف رکھتے ہیں. دیکھیے محمد علی مرزا صاحب خود ہی آج کل ایک پوڈ کاسٹ کا جو سسٹم چالو ہے نا، اور مجھے لگتا ہے پاکستان میں سب سے زیادہ پوڈ کاسٹ محمد علی مرزا نے دے رکھے. تو محمد علی مرزا صاحب نے جب طارق مسعود صاحب کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا کینیڈا والے لیکچر میں، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے یا کسی اور کو مخاطب کرتے ہوئے، جیسا بھی ہو آئی ڈونٹ نو، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو پوڈ کاسٹ کا مائک ہے یہ ایک کوبرا سانپ ہے. اس لیے ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں بہت ہی مطلب بات کرتے سمے بہت ہی احتیاط برتنا چاہیے. اور یہی مسٹیک دیکھیے علی مرزا سے ہو گیا، اس پر فٹ ہو گئے، اس کی بات ہی اس پر فٹ ہو گئی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں خود مانتا ہوں اس چیز کو کہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منسوخ نہیں کرنا چاہیے. بھلے اسے یہودی یا پاگل یا عیسائی لوگ بولتے ہوں، یہ اس چیز کو ہم مانتے ہیں. لیکن بھائی اس سے بات نکل گئی منہ سے اس کے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ تو جو آپ ڈھونگ مچا کے رکھے ہو نا، اپنی غلطیوں کو نقل کفر نواسط کر کے اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہو اور دوسرے کے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہو. انتظامیہ ہو، حکومت ہو، ان سب کو بھی سیکھنا چاہیے. اب بتائیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھو اس معاملے میں نا بہتوں کو ذلیل کرے گا. اب کر بھی رہا ہے. اب جیسے وہاں پہ کوئی کونسل ہے، جو بھی ہے اسلامی کونسل کیا پتہ نہیں، اس کے پاس حکومت نے ان کی رائے کے لیے بھیجا اور انہوں نے رائے کے بدلے میں فیصلہ دیا. سب سے بڑی مسٹیک. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس معاملے میں ان کو بھی ذلیل کرے گا. بھائی اسی لیے تو ان کے پاس گیا میٹر، اللہ نے وہی بھجوایا ایک طرح سے. نہیں کبھی ایسا ہوا ہے کیا ہے کہ کوئی چیز کورٹ میں ہو اور وہ ایسے اداروں کے پاس بھیجے کہ آپ اس میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ نا. تو یہ ایک ٹیسٹ تھا ان کے لیے، اور اس ٹیسٹ میں اس کے 20 ممبران جو تھے سب فیل ہو گئے، سب کے سب فیل ہو گئے. میں کہتا ہوں اگر کسی کو ابھی بھی پاس ہونا ہے اس 20 ممبران میں سے تو آج ریزائن دے اور یہ بولے کہ یہ ہماری رائے نہیں ہے، بس ختم. آپ اللہ کے حضور پاس ہو جائیں گے، ورنہ پکڑے جاؤ گے، یاد رکھنا. تو اس مسئلے کو زیادہ آگے اللہ تعالیٰ نہیں بڑھائے گا. بس جن کو ذلیل کرنا ہوگا ابھی کرے گا. جب تک اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذلیل نہیں کروا دینا ہے، جن کو ذلیل کرنا ہے، تب تک محمد علی مرزا اندر رہیں گے. یہ ایک فیکٹ چیز ہے. اللہ تعالیٰ جس سے اچھا کام لینا ہوتا ہے لیتا ہے، اور جس سے اچھا. دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی جیل کوئی آدمی گیا ہے تو کیا وہ جہنم میں چلا گیا؟ ارے بھائی جیل تو ایک طرح سے سیف اور سرکشت جگہ بھی ہوتی ہے. بڑے بڑے لیڈران آپ انگریزوں کے زمانے سے دیکھ لو یا بہت پہلے سے بھی دیکھو، جیل گئے. مہاتما گاندھی ہمارے یہاں سے جیل گئے، جانا پڑتا ہے. ابھی دیکھیں بریلیوں کا جو ہیڈ ہے نا بریلی، وہاں پہ ابھی کل ہم تو انڈیا میں کل ہی توقیر رضا کو اندر کر دیا پکڑ کے. کہاں سے ہوا یہ؟ اللہ تعالیٰ نے کروایا.
اللہ تعالیٰ نے ایسے پس منظر کیا کہ اب بریلوی کے لیڈران بھی اندر ہونے لگے. کتنے ہوں گے پتہ نہیں. اب آپ دیکھنا کہ یہ جو اشرف جلالی وغیرہ 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 ہے نا، ان لوگوں کو بھی اندر ٹھوک دیا جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے جو آدمی دستبردار ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں. اس کا نام لے کے آپ اس طرح سے کام کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے اس طرح سے کر رہے ہو، یہی سنت ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے یہ سنت؟ باباؤں سے؟ ارے بھیا سنت، کتابیں، قرآن، ان سب کو پڑھو، ان سے پڑھو، آپ کا دل پگھلے گا. باباؤں کی باتیں سن سن کے آپ کا دل کٹھور ہوگا، یاد رکھیں اس چیز کو. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ آگے اور بھی ویڈیو میں تفصیل سے اس معاملے میں بات ہوتی رہے گی.